السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے کفارہ کا اعتبار 60 دن کا ہے یا چاند کے حساب سے 2 مہینے کا۔ جی ہاں، کفارہ کا اعتبار کیا ہے؟ 60 دن کے ہوں گے یا چاند کے اعتبار سے ہوگا، جب چاند شروع ہوگا اور چاند ختم ہوگا اس کے حساب سے ہوگا۔ رمضان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفارے میں 60 دنوں کا اعتبار ہے یا چاند کے حساب سے 2 مہینوں کا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے جس شخص پر دیگر شرائط کے موجودگی میں کفارہ لازم ہوا، جی ہاں، جان بوجھ کر چھوڑنے کے اعتبار سے اس کے اوپر کفارہ لازم ہوا ہے، لگا ہے، یا چاند کا مہینہ 29 دن کا ہونے سے کفارے کے دن کم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، چاند کے اعتبار سے یا لگاتار 60 دن کفارے کا بھگتان کرنا پڑے گا، یا چاند کے حساب سے۔ چاند میں 29 کا مہینہ بھی آتا ہے، تو کیا 29 کے مہینے میں ایک دن کم ہو جائے گا کفارے کا؟ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ رمضان المبارک کا قصداً روزہ توڑنے کی صورت میں ظہار کے کفارے کی طرح 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح کہ اگر روزہ رکھنے کی ابتدا قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے ہو تو دوسرے قمری مہینے کے آخری دن تک روزے رکھنے سے کفارہ مکمل ہو جائے گا، اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہو۔ البتہ جو شخص قمری مہینے کے پہلی تاریخ سے روزہ رکھنے کے بجائے کسی اور تاریخ سے روزوں کی ابتدا کرے تو اس سے 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، مہینے کے شروع میں روزہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، 29 کا مہینہ ہے، تو کیا ہم 60 دن لگاتار کریں گے تو یا مہینے کے اعتبار سے اس کا کفارہ کریں گے؟ سنن دارقطنی کی روایت میں ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے ایک دن کا روزہ توڑنے والے کو کفارہ ظہار کا حکم دیا۔ جی ہاں، ایک روزے کو توڑنے کا کیا دیا؟ کفارہ ظہار کا حکم دیا۔ در مختار میں ہے، ظہار کے روزے کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جب کفارے کے روزے رکھنے کی ابتدا مہینے کے شروع سے ہو تو 2 ماہ کے روزے کفایت کریں گے، چاہے 2 ماہ مکمل 30 دن کے ہو یا دونوں 29 دن کے ہو، یا دونوں میں سے ایک 30 دن کا مکمل ہو اور دوسرا 29 دن کا ہو، اور اگر چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا سے روزے نہیں رکھے۔ اس طرح کے بادلوں کی وجہ سے روایت حلال نہ ہوئی یا مہینے کے درمیان سے روزہ رکھنا شروع کیا تو 60 دن کے روزے رکھے گا۔ جی ہاں، اگر ہم چاند کے اعتبار سے روزہ رکھ رہے ہیں
تو اس مہینے کا کوئی ویلیو نہیں ہے، 29 دن کا ہو 33 دن کا ہو، وہ ویسا ہی مانا جائے گا۔ اگر ہم دن کے اعتبار سے رکھ رہے ہیں تو پورے 60 دن رکھنے ہوں گے۔ حاشیۃ الطحطاوی علی مراتل فلاح میں رمضان کے روزے کا کفارہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اگرچہ 58 دن بنے، چاہے 58 دن بنے لیکن 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، جبکہ روزے چاند دیکھ کر شروع کرے ورنہ 60 دن۔ اگر چاند دیکھ کر شروع کر رہے ہیں تو 58 59 یا 60 دن جیسا ہو کر لے، اگر چاند دیکھ کر شروع نہیں کر رہے ہیں تو پورے 60 دن رکھنے ہوں گے، پورے کرے۔ نزیہۃ القاری میں ہے، دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جس نے رمضان میں روزہ توڑ دیا تھا ظہار کے کفارے کا حکم دیا، اور ظہار کے کفارے میں ترتیب ہے، نیز اس حدیث کا سیاق بھی اس پر نص ہے۔ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ یہ غلام مرد ہو یا باندی، مسلمان ہو یا کافر، بچہ ہو یا بوڑھا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو، جی ہاں، اگر اس کو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، جی ہاں، لگاتار 2 مہینے روزے رکھے۔ اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت، جی ہاں، دونوں وقت کیا کرے؟ کھانا کھلانا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، روزے اگر پہلی تاریخ، جی ہاں، روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرے مہینے کے ختم پر کفارہ ادا ہو گیا، جی ہاں، دوسرے مہینے کے ختم پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دنوں میں مہینے 29 کے ہو، اور اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہو تو 60 پورے رکھنے ہوں گے، جی ہاں، 1 تاریخ سے نہ رکھے ہو تو 60 پورے رکھنے ہوں گے۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کرے، کومنٹ کرے، جی ہاں، یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائے جو ان کو بھی رمضان کے مسائل کو معلوم چل جائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔